السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والاه وبعد وسلم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص سوال کرنے آیا، نصیحت طلب کرنے آیا، تو آپ نے اس کو 5 نصیحتوں کی تلقین کی۔ آپ نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، خوشحالی کو فقر و فاقہ غربت سے پہلے، فرصت کو مشغول ہونے سے پہلے، اور زندگی کو موت آنے سے پہلے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر مسلمان جانتا ہے کہ صحت کی اہمیت کیا ہے، جوانی کی اہمیت کیا ہے، مال نعمتوں کی فراوانی کی اہمیت کیا ہے، فارغ وقت کی اہمیت کیا ہے، اور ایک زندہ اور ایک مردہ کا آپس میں کیا فرق ہے، زندگی کی اہمیت کیا ہے۔ یہ نصیحتیں کرنے کا مقصد کیا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی جو معمول رہا، جو آپ کا طریقہ زندگی تھا، وہ آپ نے صحابہ کو بھی اس کی تلقین کی۔ وہ کیا تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح زندگی گزارو، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل۔ یا تو تم ایک بڑے ہی مفلس اور سادہ بندے کی طرح زندگی گزارو، اور اگر اس طرح نہیں گزار سکتے تو پھر کم از کم ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ جس طرح مسافر سفر کے لیے اچھی سواری لیتا ہے، اچھی خوراک لیتا ہے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر نکلتا ہے تاکہ اس کا جو سفر کا دورانیہ ہے وہ اچھا گزرے، اس کو کوئی دقت نہ ہو، اسی طرح دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہوئے، دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو گزارنا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ آخرت کی تیاری ہو سکے۔ آخرت کی تیاری کی تلقین کیوں کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں جب نامہ اعمال پیش ہوگا، لا تزول قدم ابن آدم، آدم کا کوئی بھی بیٹا، اور ایک حدیث میں ہے کوئی انسان اس وقت تک اپنے جسم کو، اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دے سکے گا، عند ربہ، اپنے رب کے ہاں، یسأل عن خمس، یہاں تک اس سے 5 سوال کیے جائیں۔ کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، بے روزے دار ہے، بے نمازی ہے، اچھا ہے، برا ہے، کوئی شیخ ہے، راجپوت ہے، جٹ ہے، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی پیشے کا ہو، اور عبادت کرنے والا ہے یا عبادت نہیں کرنے والا، ہر آدم کے بیٹے نے اللہ کی بارگاہ میں 5 سوالوں کے جواب دینے۔ ان عمرہ فیما افنا، پہلا سوال، عمر کن کاموں میں گزار کے آیا؟ 20 30 40 50 60 70 100 سالہ زندگی گزاری، کن کاموں میں زندگی گزاری؟ اللہ کی قسم یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی نبی کی سفارش ادھر کام نہیں آنی ان سوالوں میں۔ یہ الفاظ اتنے سخت ہیں، اگر ان کی گہرائی اور اہمیت ہمیں سمجھ آ جائے نا، اللہ کا ہم پر فضل ہو جائے گا، ہمیں دین کی سمجھ آ جائے گی۔ اس وقت تک کوئی پاؤں نہیں ہلا سکتا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ پہلا سوال ہی سب سے سخت ہے کہ زندگی کہاں گزار کے آئے ہو۔ آگے فرمایا وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کن کاموں میں کھپائی ہے۔ زندگی کا علیحدہ سوال ہوگا، اور ایک انسان کی زندگی کا جو پیک ٹائم ہے، بہترین دورانیہ ہے جوانی کا، یعنی 15 16 جو ٹین ایج کا مڈ ہے، ادھر سے لے کے 40s تک یا بیفور 50s تک، 40 45 سال کی عمر تک، یہ جو ایک لمبا دورانیہ ہے جس میں انسان میں طاقت بھی ہوتی ہے، قوت بھی ہوتی ہے، حافظہ بھی بہتر ہوتا ہے، محنت مشقت کر سکتا ہے، عام بوڑھوں سے، بچوں سے، عورتوں سے زیادہ قوت کے ساتھ کام کر سکتا ہے، ہر طرح کی خوراک کھا لیتا ہے۔ بوڑھے بندے کو تو کئی دفعہ
کوئی گھر کا صاف بہترین پکا گوشت کا سالن بھی دے دو نا، وہ بیچارے کا بلڈ پریشر کا یا شوگر کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کولیسٹرول بڑھ گیا ہے۔ جوانی کی عمر میں انسان ایسی خوراک بھی کھا لیتا ہے جو بظاہر اتنی اچھی نہیں بنی ہوتی، خستہ ہوتی ہے، غیر معیاری چیزیں بھی کھاتے ہیں لیکن چلے پھرتے ہیں، کیونکہ وہ عمر کا بہترین دورانیہ ہے، اس میں انسان کا جسم اور اس کی مشینری بہترین کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے عمر کے ساتھ جوانی کا علیحدہ سوال ہونا ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کے متعلق سوال ہوگا کیسے کمایا۔ آج وہ جیسے پنجابی کا مقولہ ہے نا، میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو، اپنی مرضی کی جو بات آئے جس طرح کا مال آئے آنے دو، اپنی مرضی کا مطلب ٹھیک ہے، اپنی مرضی کا مسئلہ سمجھا اچھی بات ہے، جب اپنے مزاج کے خلاف بات آئی اللہ اکبر کبیرہ، اسی وقت جی اس حدیث میں کوئی نہ کوئی کلام ہوگا جی، یہ ہم اس کی تحقیق کر لیتے ہیں جی، دوسری بھی حدیثیں بیان کی گئی۔ یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اہل ایمان کا شیوا کیا ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے دین کی کوئی بات آتی ہے ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل تابع داری کی طرف جھک جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ سمجھا، یہ حدیث کا مسئلہ پتہ لگا، یہ قرآن کی آیت آئی ہے، اب سے اس کے مطابق زندگی گزارنی۔ اور یہی اہمیت مال کی ہے۔ فرمایا کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا کیسے کمایا، وفیما انفقا، صرف کمائی کا نہیں ہونا بلکہ اس کے خرچ کا بھی سوال ہونا۔ انسان نے حلال کمائی کے ساتھ مال تو کما لیا، لیکن اس کے بعد اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر دے، بچے بچیوں کی شادی پہ لوگ فضولیات کا کام کرتے ہیں۔ شادی کے موقع پر جتنی امت مسلمہ کے اندر فضول خرچی ہے شاید ہی کسی اور کام میں۔ نکاح کو ایک ایونٹ بنا دیا ہے، نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک سنت کا عمل ہے ایمان کو محفوظ کرنے والا، لیکن ہم نے نکاح کو ایک مشغلہ بنا لیا۔ لاکھوں کروڑوں روپے کا ایک ایک دن کا فنکشن ہوتا ہے، اور اوپر سے قباحت اور ضلالت کیا ہے، اس کے اندر بڑی برائیاں شامل کر لی۔ جی مہندی کا فنکشن کر لیا، اب اس سے بھی ایک قدم آگے نکلے ہیں۔ کیا نکلے ہیں؟ جی محفل سما ہے، قوالی نائٹ ہے، اور مسلمان دیندار نمازی ان کے بچے بچیوں کی شادی پہ نکاح سے ایک دو دن پہلے وہ کسی قوال کو بلایا گیا ہے، کسی محفل سما کے ماہر کو بلایا گیا ہے، کیا ہے جی ہم صوفیانہ کلام سن رہے ہیں، ہم دین کے قریب ہو رہے ہیں۔ اور یہ کیسا دین ہے جس کو اللہ کے نبی بیان کر کے نہیں گئے؟ تمہیں کس بخت نے کہہ دیا کہ جس کام کو اللہ کے رسول نے ہلاکت کہا ہے؟ اللہ قرآن میں لہو الحدیث کا لفظ دیتے ہیں، بری بات ہے، دین خراب کرنے والی، ایمان خراب کرنے والی، مسلمانوں میں فتنہ فساد پھیلانے والی، اس کو تم نے دین کا حصہ سمجھ لیا، اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ قرآن تم پڑھتے نہیں، حدیث تم پڑھتے نہیں، وہاں پر تمہیں اونگ آ جاتی ہے، تمہیں کام یاد آ جاتے ہیں، لیکن شادی کے اوپر، قوالیوں کے اوپر دو دو تین تین گھنٹے بیٹھے رہتے ہو، پیسے بھی لٹاتے ہو، اپنا ایمان بھی ضائع کرتے ہو۔ اگر اس حالت میں موت آ گئی، یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان کی موت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعمال کا دار و مدار ان کے اختتام پر ہے۔ جو برائی کی حالت میں مرا وہ برا ہی لکھا جائے گا، جو خیر کی حالت میں مرا وہ خیر والا ہی لکھا جائے گا۔ یہ موجودہ دور کے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم حلال کما رہے ہیں، جی اللہ کا شکر حلال کما رہے ہیں، آگے اپنے خرچے دیکھو کہاں کر رہے ہیں، کن چیزوں میں لگا رہے ہیں۔ بچے بچیوں پر تمہارا مال جو صرف ہو رہا ہے، کیا دین کی قربت کا ذریعہ ہے یا دین سے دوری کا ذریعہ ہے؟ بچوں کو موبائل لے کے دے دیے، لیپ ٹاپ لے کے دے دیے، ان کے لیے رکشوں کا، گاڑیوں کا، پک اینڈ ڈراپ کا سامان مہیا کر دیا، یونیورسٹی جا رہے ہیں جی، دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اور کبھی ان کی پیچھے پیروی بھی کی ہے کہ موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے، اور اس کے فیس بک اکاؤنٹ پہ وہ کیا کیا بدعمالیاں کرتا ہے، وہ یوٹیوب پہ کیا دیکھتا ہے، وہ تم سے علیحدہ ہو کر واٹس ایپ پہ کس کس سے باتیں کرتا ہے، اس کے لیپ ٹاپ میں کون سا ڈیٹا محفوظ ہے، یہ کیسی تعلیمی ہے، یہ کیسا مطالعے کا دورانیہ ہے جو تیرے پاس بیٹھ کے تیرا بیٹا تیری بیٹی وہ اسائنمنٹ تیار نہیں کرتے،
کس لیے کہ بابا والدہ میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا یا ڈسٹرب ہو جاؤں گا۔ یہ کیسی خباثت ہے؟ دین منع نہیں کرتا، ہر قسم کی سہولت اختیار کرو۔ ولا تنسا نصیبک فی الدنیا، دین کا یہ سنہری اصول ہے۔ دنیا کے اندر جو اللہ نے وسائل دیے ہیں، جو مثبت ہیں، فائدہ مند ہے، حلال کے زمرے میں آتے ہیں، سارے وسائل استعمال کرو۔ اچھی سواری، اچھا لباس، اچھی رہائش، اچھا خوراک، اچھے وسائل کے ذریعے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ نے انہیں پیسے دیے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر انہوں نے ڈسپینسری سے جا کے دوائی لینی، گورنمنٹ اسپتالوں میں جا کر دھکے کھا کر دوائی لینی۔ یہ بھی اللہ کی ناشکری کا معاملہ آ جاتا ہے کہ اللہ نے تجھے پیسے دیے ہیں، تو اچھا لباس پہن سکتا ہے، جان بوجھ کر تو خراب اور کمزور اور ہلکی کوالٹی کا لباس پہنتا ہے۔ کس لیے جی؟ میرے اندر تواضع آ جائے گی۔ اللہ کے نبی کو اس تواضع کا نہیں پتہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی سنت سے بتایا ہے، آپ نے سواریاں رکھی ہیں بہترین اونٹنیاں، آپ کو جب مال کی فراوانی ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج میں 100 اونٹ ذبح کیے، اور 100 اونٹ عام نہیں، ہم لوگوں جیسے نہیں کیے کہ جیب میں 2 لاکھ روپے لے کے جاتے ہیں اور پیسے بچانے کی خاطر ایک نارمل سا چلو جی قربانی کرنی ہے نا، جب اپنے گوشت کھانے کی باری آتی ہے تو کسائی کے پاس بیٹھ کے بہترین جانور کا گوشت لیتے ہیں، اچھے وزن والا، اور قربانی کی باری آتی ہے تو جی بس وہ اللہ کی بارگاہ میں جی عبادت ہو جائے، قربانی ہو جائے، جیسا مرضی جانور آ جائے۔ بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا ہے جی، وہ اس دفعہ توفیق نہیں ہوئی جی، ہم نے حصہ ڈال دیا۔ اب یہ حصے کی سہولت کن لوگوں کے لیے تھی؟ وہ جو نادار مسلمان تھے، جن کے پاس روزمرہ کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی تھی، وہ بھی اگر قربانی میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، قربانی کی برکت اور اس عمل کی سنت کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کم از کم چلے جانور نہیں لے سکتے تو اس میں شریک ہو جائے۔ لیکن ہم نے دین کو اپنے مطابق ڈال لیا ہے اور اوپر سے امیدیں بڑی بڑی وابستہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ مال کا کمانا جہاں پر ضروری ہے اس کا خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ کنجوسی کرو گے پھر بھی اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا، جہاں پر ضرورت ہے۔ اب کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے ایسی لوگوں کی حالت دیکھ کر کہ ان کے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو جائے، ان کا کوئی پوتا، کوئی نواسا، بیٹا، بیٹی یا بہو بیمار ہو جائے، ایسے بدبخت ہیں وہ علاج نہیں کراتے، کہتے ہیں جی میرے ذمہ کہاں علاج کرانا ہے جی، جائے اپنے ماں باپ کے ذریعے علاج کرائے۔ وہ ظالم انسان، جو عورت تیرے نکاح میں آئی ہے، تیرے گھر کی زینت بنی ہے، ارے بدبخت تو اس بات کو دیکھ، اس کی وجہ سے تیرے بیٹے کا ایمان محفوظ ہوا، اللہ نے تیرے گھر میں برکت دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے نکاح میں برکت رکھی ہے۔ نکاح جو بندہ کرتا ہے اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اللہ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ وہ جو تیرے گھر میں برکت لے کے آ رہی ہے، تیرے گھر میں اولاد جیسی نعمت لے کے آ رہی ہے، تیرے گھر کے فرد کا ایمان مکمل کر رہی ہے، تیرے گھر میں رزق کا ذریعہ بن رہی ہے، تو اس کے بارے میں یہ خباثت بکتا ہے، اس کا میرا ذمہ کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ ظلم کرتے ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے، اللہ کی قسم ڈر جانا چاہیے۔ یہ افطاریاں کرا کے، سحریاں کرا کے، یہ لوگوں کو کپڑے دے کے، یہ راشن دے کے، یہ دین سے بری نہیں ہو جاتے۔ اصل دین جو ہے وہ اخلاقیات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو دین کی بارڈر لائن ہے، سرحد ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو توحید کا خیال کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو قائم کرتا ہے، وہ دین کی بنیاد پر کھڑا ہے، وہ اپنے آپ کو کافر ہونے سے بچا رہا ہے۔ اصل معاملہ تو تب ہوگا جب وہ معاشرے میں آئے گا، لوگوں سے معاملات کرے گا، وہ عہد و پیمان پورا کرے گا، وہ امانتوں کا محافظ ہوگا، اس کی بد اخلاقی سے لوگ محفوظ ہوں گے، وہ لوگوں کے لیے مثبت ہوگا، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے فائدے کو چھوڑ دے گا۔ ہم میں یہ ساری صفتیں ناپید ہوتی جا رہی، ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی، اور پھر کہتے ہیں جی مسلمانوں پر زوال ہے۔ کیوں نہ زوال آئے؟ کیوں زوال نہ آئے؟ جن کاموں پر اللہ کے رسول وعید اور ہلاکت کیے فرامین بتا کر گئے ہیں، سارے ہی کام ہم وہ کر رہے ہیں۔ اور آخر میں اس حدیث میں مجھ پر بھی اور تمام سننے والے سامعین ان پر بھی اور اس حدیث کو پڑھنے والوں پر بھی ایک حجت ہے۔
اللہ تعالیٰ آخری سوال جو کریں گے وَمَاذَا عَمِلَ، جو علم تجھے پہنچا اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ رمضان میں ہم فجر میں بھی درود سن رہے ہیں، عصر میں بھی سن رہے ہیں، رات کو بھی سنتے ہیں، طاق راتوں میں بھی درود سنتے ہیں، گھر میں بھی کوئی نہ کوئی حدیث پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک رحمت کا، ایک برکت کا، ایک اللہ کی خوشنودی کا مہینہ اور ذریعہ ہے، لیکن کیا ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر عمل نہیں نہ کر رہے، یہ بھی پوچھ اللہ کے یہاں ہونی ہے، یہ بھی جواب دہی دینی پڑے گی۔ علم پہنچا، عمل کیوں نہیں کیا؟ صرف تم نے اپنے دماغ کو ایک شاپر کی طرح رکھا ہے، یہ ایک تھیلے کی طرح ہے جس کے اندر تم چیزیں جمع کرتے جا رہے ہو، یا جو لوگوں نے اپنا مال بنایا ہوتا ہے کہ میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے جی، اس میں پیسے جمع کراتے جاؤ کراتے جاؤ کراتے جاؤ، اس کو نہیں چھیڑنا۔ جب مروں گا تو میرے پچھلوں کا فائدہ ہوگا، اور تیرے پچھلوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، میں نے بھی اپنی گناہ گار آنکھوں سے 10-15 سال ہو گئے ہیں قانونی معاملات کو دیکھتے، ایسے مال اکٹھی کرنے والوں کا مال ضائع ہوتے دیکھا ہے۔ باپ کی آنکھ بند ہوئی، بچوں نے چند ماہ چند سال کے اندر سارا مال ضائع کر دیا۔ کیوں؟ تو نے مال کو بنیاد بنایا، تو نے مال پر اپنا تکیہ لگایا، تیری نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں تھی، تیری نیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی نہیں تھی۔ لہٰذا مجھے بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ گزارش ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، جو باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کو اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر